برقع خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا اور خاقان اعظم چنگیز خان کا پوتا تھا۔ برقع خان بچپن سے ہی انتہائی ذہین، جنگجو اور علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال تھا۔ برقع خان کو روس کا علاقہ دیا گیا تھا، لیکن اس کی فتوحات کا سلسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا تھا۔ 1261 تک برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے لے کر بلغاریہ کی حدود تک پھیلی ہوئی تھی، اور آگے چل کر اسی سرحد نے مزید وسعت اختیار کر لی۔ روس اور یورپی عوام اسے تاتاری بھی کہتے تھے۔ وہ فتوحات کے جھنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف واپس لوٹ آیا اور بخارا شہر میں پڑاؤ کیا۔ اسے خبریں ملی تھی کہ اس کے چچا زاد بھائی ہلاکو خان ایلخانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے۔ بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہلاکو خان اپنی ہلاکت خیزیوں کو اب مصر تک بڑھا رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ مصر کی مملوک سلطنت کو تخت و تاراج کر دے۔ ہلاکو خان در پردہ صلیبیوں کا حمایتی تھا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کو ملیہ میٹ کر کے دین و اسلام کو نقصانات پہنچانا چاہتا ہے۔ برقع خان کے جاسوسوں نے اسے بتایا کہ ہلاکو خان کا یہ کارنامہ سر انجام دے کر منگول سلطنت کا خاقان اعظم بننے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ برقع خان ایسی سفاکیت کو منگولوں کی بہادری کی بجائے توہین سمجھتا تھا۔ برقع خان کی ماں بطوع خاتون اپنے بیٹے برقع خان کو ہمیشہ بے گناہوں کے قتل عام سے روکا کرتی تھی۔ برقع خان موجودہ مغربی قازقستان کے شہر سرائچک میں تھا، جہاں بخارا کے ایک قافلے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اس نے مسافروں سے ان کے مذہب کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اس نے ان سے شیخ صوفی سیف الدین کے بارے میں سنا۔ احترام کی علامت کے طور پر برقع خان نے شیخ کو خط بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن خط پر شیخ کا رد عمل عجیب تھا۔ جب برقع خان کا اعزازی خط شیخ تک پہنچا تو شیخ نے قاصد سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قاصد نے جواب دیا کہ یہ گولڈن ہوڈ کے حاکم برقع خان کا خط ہے، اور جو بھی اس خط کو تھامے گا وہ سلامت رہے گا۔ جب شیخ نے یہ سنا تو فرمایا، پھر اس خط کو گدھے کی دم سے لگاؤ اور اسے پہاڑی اور کھیت میں بھیج دو۔ اگر یہ گدھے کو مکھیوں سے بچاتا ہے تو میں اسے قبول کروں گا، لیکن اگر یہ گدھے کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس طرح شیخ نے برقع خان کا اعزازی خط مسترد کر دیا۔ قاصد واپس آیا اور برقع خان کو شیخ کی باتیں بتائی تو برقع خان نے کہا میں خود شیخ کے پاس جاؤں گا۔ برقع خان بخارا کے لیے روانہ ہوا اور شیخ کے گیٹ پر 3 دن انتظار کیا۔ شیخ نے برقع خان کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں عطا کی، یہاں تک کہ شیخ کے ایک شاگرد نے شیخ سے بات کی اور کہا، حضور والا دروازے کے پیچھے انتظار کرنے والا شخص ایک بہت بڑا حکمران ہے اور وہ دور دراز سے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے۔ اگر آپ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس پر شیخ نے برقع خان کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس طرح برقع خان نے شیخ کی زیارت حاصل کر لی۔ شیخ صوفی سیف الدین اور برقع خان کی ملاقات کا احوال بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو پس منظر بیان کرتا ہوں کہ صوفی سیف الدین برقع خان کی نگاہ میں اتنی اہمیت کیوں رکھتے تھے۔ چنگیز خان کی سلطنت کا ایک حصہ تو برقع خان کے باپ کے حصے میں آیا، جبکہ سمرقند اور بخارا چنگیز خان کے دوسرے بیٹے چغتائی خان کے حصے میں آئے تھے۔ چغتائی خان چنگیزی قانون یعنی یاسا کی پاسداری کرتا تھا اور شہروں سے دور خیمہ زن رہتا تھا۔ سلطنت کا نظام چلانے کے لیے اس نے ایک سپہ سالار کو وزیر بنایا۔ باپ کی وفات کے بعد سلطنت کی تقسیم پر جھگڑے ہوئے، لیکن جلد ہی اس کے بیٹوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ چغتائی خان اگرچہ ایک بے رحم جنگجو تھا، لیکن اس نے مساجد اور گرجا گھروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سلطنت کی مضبوطی کے لیے اس کی اولاد نے ترک زبان سیکھی اور ترکوں جیسے بودوباش اختیار کی۔ اس لیے مورخین نے چغتائی خاندان کو ترک منگول بھی لکھا ہے۔ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے بانی مرزا ظہیر الدین محمد بابر کا ہجرہ نسب بھی چنگیز خان اور منگول خاندان سے جا ملتا ہے۔ چغتائی خان کے ایک مسلمان وزیر سعد اللہ بیگ نے بخارا میں بہت بڑی خانقاہ اور مدرسہ تعمیر کروایا تھا۔ شیخ صوفی سیف الدین کو اسی مدرسے یا خانقاہ کا مبلغ مقرر کر دیا تھا، اور برقع خان اسی شیخ سیف الدین صوفی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ شیخ صوفی سیف الدین نے برقع خان کو ہلاکو خان کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ ہلاکو خان نے 1 لاکھ سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو تحقیق کر دیا ہے۔
جو خود منگول قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ کتب خانوں اور شفا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ بغداد مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان در بدر ہو چکے ہیں۔ پھر اس صوفی باعمل نے برقع خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ 3 دن تک دلائل دینے کے بعد بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور جوجی خان کے بیٹے برقع خان نے اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ برقع خان کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی اس کے درجن بھر جرنیلوں اور ہزاروں منگولوں اور تاتاریوں نے بخارا کے اس صوفی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ برقع خان نے اسلام قبول کر کے مکہ اور مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سگے اور چچا زاد بھائیوں کو مختلف جنگوں میں شکست فاش دی اور آخری سانس تک کعبے کی پاسبانی کرتا رہا۔ دوسری طرف ہلاکو خان منگول خاقان کی طلب کردہ مجلس میں شرکت کے لیے وسط ایشیا میں مصروف تھا۔ مصر میں اس وقت مملوک سلطان الملک مظفر کی حکومت تھی اور رکن الدین بیبرس اس کی فوج کے سالار اعلیٰ تھے۔ ہلاکو خان نے مصر کو زیر کرنے اور رکن الدین بیبرس کی سرکوبی کے لیے اپنے عزیز سپہ سالار قط بوغا کی نگرانی میں تیز و تند لشکر روانہ کیا، لیکن بیبرس نے 1260 کو عین جالوت کے مقام پر منگول سپہ سالار قط بوغا کی فوج کو بری طرح شکست سے دوچار کرتے ہوئے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا۔ ہلاکو خان منگول سپہ سالار قط بوغا کی شکست کی خبر سن کر زخمی شیر کی طرح بے چین ہو گیا اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مجلس کرولتائی سے مشاورت کے بعد وسط ایشیا سے ایک عظیم ترین اور منظم لشکر لے کر مملوکوں کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ اس لشکر میں اس کا بیٹا سپہ سالار کی حیثیت سے ہلاکو خان کے ساتھ تھا۔ مملوک کچھ خوف زدہ ضرور تھے لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں تھے۔ وہ بھی ترکن نسل تھے اور جری بہادر تھے۔ ہلاکو خان کی فوجیں مصر کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ مسجدوں اور گھروں میں مملوک حکومت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ دوسری طرف یکم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقع خان، جو کہ خود اور اپنے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر چکا تھا، ایک خط لکھ کر اس نے مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کی طرف ایلچی دوڑائے، اپنے اسلام قبول کرنے کی تحریری اطلاع دی۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے یہ بہترین اور بروقت پیشکش خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے خادمین حرمین اور شریفین کو برقع خان کی دعاؤں کے لیے خط لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان منگول کے لیے بھی دعا کی جائے۔ برقع خان نے اپنے جاسوسوں سے حالات معلوم کر کے مصری سلطنت کی طرف پھر ایلچی بھیجے اور لکھا کہ حوصلہ رکھیں، کمک پہنچ رہی ہے، اور ساتھ ہی برقع خان خود بھی جرار لشکر کے ہمراہ قفقاز کے کوہساروں سے نمودار ہوا اور ہلاکو خان کے بیٹے کی فوج پر قہر بن کر ٹوٹا۔ 1262 کو برقع خان اور بیبرس کی مشترکہ فوجوں نے ہلاکو خان کی روانہ کردہ فوج کو شکست فاش دے دی۔ ہلاکو خان نے اس شکست کی اطلاعات ملنے پر بحیرہ خزر کی طرف سے کثیر فوج کے ہمراہ دریائے تیرک عبور کر کے برقع خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کر دیا، مگر برقع خان کے بھتیجے نوگائی خان کے جوابی حملے میں ہلاکو خان کا لشکر درم برم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایل خانی اور برقع کی زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر برقع خان کی زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقع خان نے کچھ روسی حصوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا کر فوج میں بھی روسی جنگجو بھرتی کر لیے اور وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع خان کے سپاہی ایمان و یقین سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔
بہت سے تاتاری برقع خان اور بیبرس کے اتحاد سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے، اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقع خان کی دور دراز واقع مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان بیبرس کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی بھرپور مہمان نوازی اور دلجوئی کی جائے اور زاد سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہیں تھی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و اکرام سے نوازا اور رہائشیں بھی دی۔ ان کی بڑی تعداد بشرف اسلام ہو گئی۔ اس طرح ترک منگول تاتاریوں کی ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ ہلاکو خان اپنے تایا زاد بھائی برقع خان کے ہاتھوں شکست در شکست کے غم اور ایلخانی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، جس کے باعث ہلاکو خان شدید زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 8 فروری 1265 کو موت کا شکار ہو گیا۔ دوستو، میری اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیو سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔